اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے تھے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ پہلی عورت کون تھی جو اسلام میں شہید ہوئی تھی۔ وہ تھی سمیہ بن خیاط رضی اللہ عنہ۔ یہ ان پہلے 7 لوگوں میں سے تھیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ سمیہ بن خیاط رضی اللہ کے باپ کا نام خیاط تھا۔ ان کی شادی یاسر بن عامر سے ہوئی تھی اور ان کی اولاد کا نام عمار بن یاسر تھا۔ سمیہ رضی اللہ ابو جہل کے غلام تھے۔ اب تو غلام کا سسٹم رہا نہیں، لیکن پہلے غلام جو ہوا کرتے تھے وہ اپنے مالک کی بات نہیں ٹالتے تھے، وہ ان کا کہنا نہیں ٹالتے تھے، وہ ان کے خلاف نہیں رہے۔ تو اس ٹائم پہ جس طرح سمیہ رضی اللہ نے اسلام قبول کیا، وہ مسلمان ہوئی، یہ بہت ہی بڑی بات تھی۔ ابو جہل جو ایک بہت ہی برا انسان تھا، مسلمانوں سے سخت نفرت کرتا تھا، جب اسے یہ پتہ چلا کہ سمیہ رضی اللہ ان کی فیملی نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ ان پر ظلم ڈھانے لگا، طرح طرح سے انہیں ٹارچر کرنے لگا۔ وہ ان کو اور ان کی فیملی کو دھوپ میں لے کر جاتا اور جلتی ہوئی ریتوں پہ لٹا دیتا تھا۔ اتنا ظلم کرتا تھا وہ، اور کہتا تھا کہ تم لوگ اپنا دین چھوڑ دو، اس کا انکار کر دو، تم اس کی شریعت سے انکار کر دو، تم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان ہٹا دو، ان کی شریعت سے ایمان ہٹا دو، کفر کا کلمہ پڑھ لو۔ لیکن جو سمیہ رضی اللہ، یاسر اور عمار رضی اللہ تھے، انہوں نے اسلام کو پکڑے رکھا، انہوں نے ہر ظلم کو سہا، لیکن اپنا ایمان نہیں کھویا۔ یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ فزیکلی عورت جو ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے آدمی سے، اس کے باوجود سمیہ رضی اللہ عنہا نے جس طرح اسلام کو پکڑے رکھا، ہر ظلم، ہر فزیکلی ٹارچر انہوں نے سہا۔ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے توکل کے بارے میں۔ ایک دن بہت تنگ آ کر ابو جہل بہت غصے میں آتا ہے سمیہ رضی اللہ کے پاس اور کہتا ہے کہ تم دین سے انکار کر دو اور کلمہ کفر پڑھ لو۔ یہ سن کر سمیہ رضی اللہ کو بھی برا لگتا ہے اور وہ کیا کرتی ہیں، ان ابو جہل کے فیس پر تھوک دیتی ہیں۔ یہ دیکھ کر ابو جہل تنمنا ہوتا ہے اور وہ غصہ ہو سے بھڑک جاتا ہے۔ وہ اسے اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ اپنا چاقو نکالتا ہے اور سمیہ رضی اللہ کے سینے پہ مار دیتا ہے۔ بہت سے اسکالرس کہتے ہیں کہ وہ ان کے پرائیویٹ پارٹ میں مارتا ہے۔ اسی وقت سمیہ رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتی ہیں۔ سمیہ رضی اللہ کے شوہر یاسر رضی اللہ کے ساتھ بھی ابو جہل ایسے ہی اسی طرح ہی سلوک کرتا ہے۔ وہ ان کا ہاتھ اور پاؤں الگ الگ اونٹوں کے ساتھ بندھوا دیتا ہے اور انہیں الگ الگ ڈائریکشنز میں دوڑواتا ہے۔ یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کتنا دردناک منظر ہوگا۔ باقی اسی وقت وہ یاسر رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ جب عمار رضی اللہ سمیہ رضی اللہ اور اپنے باپ یاسر رضی اللہ کو دیکھتے ہیں تو وہ کمزور پڑنے لگتے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے، وہ ڈر جاتے ہیں، وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ابو جہل ان کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کرتا ہے، انہیں بہت مارتا ہے۔ دھیمے دھیمے ان کی جو طاقت ہوتی ہے وہ کمزور پڑنے لگتی ہے اور وہ کلمہ کفر پڑھ لیتے ہیں۔ جب وہ یہ کر جاتے ہیں تو انہیں اتنا دکھ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا، کیونکہ وہ دل سے تو اسلام کو مانتے ہوتے تھے، لیکن ان کی زبان سے وہ کلمہ کفر نکل جاتا ہے۔ انہیں بہت ہی تکلیف کر کے میں نے یہ کیا کر دیا۔ وہ دوڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور انہیں یہ بات بتاتے ہیں کہ میں ابھی بھی ایمان کو مانتا ہوں، میرے دل میں ایمان کی کمی نہیں ہوئی ہے، میں ابھی بھی اللہ کو ہی مانتا ہوں، میں ایمان سے مطمئن ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں۔ تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے ہیں اور ان سے ایک آیت پڑھتے ہیں جس کا مفہوم یا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہوا ہو اور دل اس کا ابھی بھی ایمان پر مطمئن ہو، تب تو خیر ہے، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا ہو، ان پر اللہ کا غضب اور ان پر بڑا عذاب ہے۔ یہ بات سن کر عمار رضی اللہ عنہ کو خوش ہو جاتے ہیں، انہیں تسلی ملتی، انہیں سکون ملتا ہے۔ تو اس طرح سمیہ رضی اللہ عنہ اور ان کی فیملی نے اتنا سہا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ کس طرح کا توکل رکھتے ہیں، کس طرح کا صبر تھا سمیہ رضی اللہ عنہ میں۔ ہمیں بھی اسی طرح کا توکل اور صبر رکھنا چاہیے۔ وہ ایک غلام تھی، ایک کمزور انسان تھی۔ ہاں، یہاں اب تو ہم غلام بھی نہیں ہیں، یہاں تو غلام کا کوئی سسٹم ہی نہیں رہا، تب بھی ہمارا توکل کتنا کمزور ہوتا ہے، صبر نہیں ہوتا۔ ہمیں سیکھنا چاہیے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے ان دونوں ہی چیز کا، صبر اور توکل کا۔ آمین یا رب العالمین۔